وہ بڑی اونچی سی بلڈنگ تھی، پتہ نہیں اس کے کتنے فلورز ہیں۔ سیاہ چادر کو خود پر سیٹ کرتے وہ گھبراہٹ پر قابو پاتی اس بلڈنگ کے اندر چلی آئی تھی۔ اس نوکری کا اشتہار اس نے کل شام اخبار میں دیکھا تھا۔ کیف خان زادہ انٹرپرائزز عمارت کے ماتھے پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا۔ وہ دل کرا کرتے اندر چلی آئی۔ ایک طرف لگے بڑے سے شیشے کے سامنے رک کر اس نے خود پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو چھپا لیا تھا۔ نکلتا ہوا قد، 21 سالہ عمر، بڑی بڑی سبز آنکھیں اور سرخ تراشیدہ لب، چہرے پر مسکراہٹ نام کو بھی نہ تھی۔ بس ٹھیک ہے، میرا حولیہ نوکری ہی چاہیے نا، کون سا میں یہاں مس یونیورس بننے آئی ہوں۔ وہ ذرا سا تلخ ہوتی انٹرویو روم میں بیٹھے ہی وہ نروس ہونے لگی۔ سیکورٹی ایک کے بعد ایک نام کال کر رہی تھی، جو کہ اس نے یہاں آنے کے بعد ہی اپنی فائل سیکورٹی کو دے دی تھی، تو اسے پتہ تھا کہ اس کا نمبر آخر میں آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے اس کی کمر دکھنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد جب سیکورٹی نے اس کا نام پکارا تو ملکہ کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اسے یہ نوکری نہیں ملے گی، مگر خود پر جبر کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ "مے آئی کم ان سر؟" دروازے کو ہلکا سا ناک کرکے وہ اندر داخل ہوئی، جہاں انٹرویو پینل بیٹھا تھا۔ 3 مرد، جن میں سے درمیان والے کی نگاہیں کچھ زیادہ ہی گہری تھیں۔ اس کی پرسنالٹی بھی باقی 2 کے مقابلے میں زیادہ سحر انگیز تھی۔ ملکہ نروس سی ہونے لگی۔ "آئیے مس ملکہ، فائل میں تو آپ کا نام یہی لکھا ہے"، وہی درمیان والا شخص بولا تھا۔ وہ بچے کچھ اعتماد کو سمیٹتی ان کے سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ "آپ نے انٹر کیا ہے، مگر میری اس ویکینسی کے لیے تو ماسٹرز کا ہونا ضروری ہے"۔ سامنے بیٹھے کیف خانزادہ نے ایک نظر میں ہی اس کی فائل کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ بیزاری سے فائل بند کرکے اس نے ٹیبل پر ڈالی۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ "اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی اطلاع دے دیتے۔ 2 گھنٹے مجھے باہر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی"۔ پتہ نہیں کیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، وہ خود سٹپٹا گئی۔ سامنے بیٹھے کیف نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ "ٹھیک ہے مسز، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اب جا سکتے ہیں"۔ وہ مڑ کر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان دونوں اکشاش سے مخاطب ہوا تھا، جو حیرت سے ملکہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیف خانزادہ کے کہتے ہی وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملکہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کمپنی میں ہی کسی دوسرے عہدے پر تھے، جبکہ کمپنی کا مالک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ "میں چلتی ہوں، میری فائل دیجیے"۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیف خانزادہ نے اس کے فائل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ "اتنی جلدی بھی کیا ہے، بیٹھ جائیے"۔ آپ نے فائل کے اندر ایک ہینڈ ریٹن نوٹ بھی شامل کیا ہے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ ایک 3 سالہ بچے کی ماں ہیں اور آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ دلچسپی بھرے انداز میں ملکہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ملکہ جس بس ہوئی۔ "جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا اور شوہر کا بھی۔ مجھے اپنے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نوکری کی بے حد ضرورت ہے"۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ کیف خانزادہ کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ "تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو نوکری دے دیتا ہوں"، اس نے اطمینان سے کہا۔ ملکہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ "کیا مطلب، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے آپ یہ نوکری مجھے دے سکتے ہیں"؟ اس کے انداز میں خوشگوار سی حیرت تھی۔ سبز آنکھوں میں دھیر و امید جگمگانے لگی تھی۔ کیف خانزادہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ "ہاں بالکل، نوکری تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر یہ والی نہیں، ایک اور، اگر آپ چاہیں تو"۔ اس کا انداز دل کرنے والا تھا۔ ملکہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ "کیسی نوکری، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے"؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ آج کل ویسے بھی وہ مردوں کی بھوکی نظروں سے پریشان تھی، کہیں یہ شخص بھی ویسے ہی ڈیمانڈ نہ کر دے۔ ملکہ کو اپنے آپ پر سخت غصہ آیا۔ بھلا میں ایسی امید رکھ کر یہاں آئی کیوں؟ کیا اس دنیا میں کوئی نیک شخص نہیں بچا؟ لب کو چلتے اس نے خود کو سا۔ کیف خانزادہ گہری سانس لی۔ "مس ملکہ، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو کون سی نوکری کی آفر کر رہا ہوں"، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھی کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ چادر سر سے ڈھلک کر کندھوں پر جا پڑی تھی، جسے اس نے بے تابی سے سر پر دوبارہ درست کیا۔ چند لتیں جوڑے میں سے نکل کر گال کے اطراف
میں بکھر گئی تھی۔ کیف خانزادہ ایک پل کے لیے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں، آپ مجھ سے 3 مہینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں، میرے گھر والوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ آپ میری بیوی ہیں، تو میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا تمام تر اخراجات اٹھاؤں گا، آپ کو اتنی رقم دوں گا کہ آنے والی زندگی میں آپ کو کہیں نوکری نہیں کرنی پڑے گی۔ الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو ملکہ کے سمیٹوں پر پھوٹے تھے۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ مس ملکہ، کیا آپ نے میری بات سنی؟ کیف خانزادہ کو مجبوراً اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرانا پڑا۔ وہ جسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی، یہ کیا بکواس ہے؟ نکاح، شادی؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں یہاں صرف ایک نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ وہ یکخلف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کے جال ڈالنے کا طریقہ بھی ویسا ہی تھا جیسے سبزی والے، دودھ والے، قصاب، محلے کے دکاندار اور اس کے مالک مکان نے آج کل اپنا رکھا تھا۔ میں آپ کو 3 مہینے کے 3 کروڑ روپے آفر کر رہا ہوں۔ نکاح ہونے کے فوراً بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم بھیج دوں گا۔ کیف خانزادے نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ایک دفعہ پھر کہا تھا۔ ملکہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی مجبور انسان کا مذاق اڑائیں۔ میں بکاؤ نہیں ہوں۔ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ اپنے 3 کروڑ۔ چھپٹنے والے انداز میں اس نے اپنی فائل ٹیبل پر سے اٹھائی اور باہر کی سمت پلٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہاری مرضی ملکہ فیاض، اس فائل کے اندر میں نے اپنا کارڈ رکھ دیا ہے، اگر تمہیں میری بات ماننی ہو تو مجھے فون کر لینا۔ اسے اپنے پیچھے اس امیر کبیر شخص کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فائل سینے سے لگائے تب تک چلتی رہی جب تک اس بڑی سی عمارت سے باہر نہ نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کر دیتی تھی۔ آخر میں اتنی بے سہارا کیوں ہوں؟ کیا اس بھری دنیا میں کوئی اچھا انسان نہیں بچا؟ رکشے میں بیٹھتے اس نے گہری سانس لی۔ خواہ 500 روپے ضائع ہو گئے۔ یہاں آنے اور جانے کے لیے ان پیسوں سے میں شادی کے لیے کچھ خرید لیتی۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ گھر کچی آبادی میں تھا، اوپر اور نیچے بنا ہوا ایک مکان جس میں اوپر کے فلور پر مالک مکان رہتا تھا اور نیچے کے فلور پر وہ خود جاتے وقت وہ شادی کو ساتھ والی شائستہ انٹی کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شادی نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ کیا کھیلتے ہوئے شادی کو اٹھا کر اس نے گلے سے لگاتے ہوئے انٹی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے تو نہیں کیا۔ ہاں، تمہارا مالک مکان 2 بار پوچھنے آیا تھا کہ تم کہاں گئی ہو، تم نے کرایہ نہیں دیا کیا؟ وہ چبھتے ہوئے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ ملکہ بری طرح سے گھبرائی۔ کرایہ تو دے دیا ہے، پتہ نہیں اب وہ کیا چاہتا ہے، شاید کرایہ بڑھانے کی کوئی بات کرنی ہوگی۔ وہ شادی کو گلے سے لگائے گھبرا کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ یہ رہائش کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے کئی گھر اسے اس وجہ سے بدلنے پڑے تھے کہ وہاں اسے لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ارے بھلا دیکھو تو، اتنی سی عمر میں اس کے ساتھ بچہ ہے، نہ کوئی جاننے والا، نہ ہی اس کا شوہر۔ یہ یقیناً کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ عورتیں اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی۔ حال تو یہاں بھی برا ہی تھا۔ وہ سبزی لینے جاتی یا دودھ لینے جاتی، ہر دکان پر اسے معنی خیز نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لوگ بہانے سے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے۔ وہ اس زندگی سے عاجز آ چکی تھی اور اب تو اس کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ تالا کھول کر وہ شادی کو لے کر اندر چلی آئی۔ کچن میں صرف دودھ ہی تھا۔ شادی کو فیڈر بنا کر دیتے وہ چپ چاپ اس کے برابر لیٹ گئی۔ وہ کھیلتے ہوئے اس کے دوپٹے کو کھینچنے لگا تھا۔ شادی کو ساتھ لگائے ہی وہ نیند میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دروازہ بری طرح سے دھڑایا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ لائٹ بند ہو گئی تھی۔ ساتھ لیتا ہوا ننھا شادی گہری نیند میں تھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے وہ دوپٹہ سر پر اڑتے باہر نکل آئی۔ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ باہر والے مین دروازے کے اندر یہ چھوٹا دروازہ اس کے پورشن کی سمت کھلتا تھا جو اس وقت پیٹا جا رہا تھا۔ کون آیا ہے؟ اب کی بار وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ میں ہوں، فراست، اس وقت کام سے آیا ہوں، پلیز آپ میرا کھانا گرم کر دیں گی؟ مجھے ماچس نہیں مل رہی اور لائٹ چلی گئی ہے، ورنہ اوون میں گرم کر لیتا۔ یہ آواز اس کے مالک مکان کی تھی جس کی بیوی اور جوان بیٹی کل لاہور گئی تھی اور وہ اس وقت اپنے گھر میں اکیلا ہی تھا۔ ملکہ ساکت رہ گئی۔ فراست صاحب کی نگاہیں اتنی عجیب لگتی تھیں اسے، مگر وہ اس کے مالک مکان تھے، وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دروازہ کھول دیا۔ فراست صاحب کے لبوں پر بڑی خوشامدانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں دیکھ کر ملکہ نے بے اختیار اپنا رخ پھیرا کیونکہ وہ صرف ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تھے۔ یہ سالم
سالن گرم کر لیں، میں نے فریج میں سے نکالا ہے۔ فراست نے ایک بول ملکہ کی سمت بڑھایا جسے جھجکتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ آپ انتظار کیجئے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی مگر فراست بڑے اطمینان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ جی، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، آپ لے آئیے گرم کر کے۔ ویسے مجھے آپ سے ایک بات بھی پوچھنی تھی کہ آپ پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، ذرا احتیاط کیا کریں۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ڈھیر ہو کر بیٹھ گئے۔ ملکے کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، کتنی بے بس تھی وہ۔ جلدی سے ڈونگا پکڑ کر وہ کچن کی سمت پلٹی۔ فراست کو یہاں سے واپس بھیجنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ جلد از جلد یہ سالن گرم کر کے اس کے حوالے کر دے۔ سالن چولہے پہ رکھتے ابھی اس نے آگ جلائی ہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ ایک کوتی کوتی سی چینخ اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ جھٹکا کھا کر مڑی مگر مڑ نہ سکی کیونکہ فراست نے یکدم اسے اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو ملکہ؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، اتنے سے بچے کو کیسے پالو گی؟ مجھے پتا ہے تم سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہاری گود میں آیا، مگر فکر مت کرو، میں سب کو سنبھال لوں گا، میں تمہیں علیحدہ گھر میں رکھوں گا، بس مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کے عاقب سے ملکہ کی گردن پر جھکتے فراست نے انتہا کر دی تھی۔ ملکہ نے پوری قوت سے اسے جھٹکا دے کر خود سے دور کیا۔ خدا کا خوف کرے فراست صاحب، نکل جائے میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر دوں گی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ خوف کے مارے الفاظ اس کے لبوں سے ہی نکل نہیں پا رہے تھے۔ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا اور یہ شخص وہ بھلا اس سے کتنا مقابلہ کر سکتی تھی؟ فراست کے چہرے پر غصہ اور ناگواری ایک ساتھ پھیلی۔ آخر تمہیں اتنی اکڑ کس چیز کی ہے؟ ابھی ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں تو کوئی اپنے گھر میں جگہ نہیں دے گا۔ تمہیں جانتی ہو محلے میں تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ بن بہائی ماں کہتے ہیں سب تمہیں، اور میرے سامنے پاک باز ایسی بن رہی ہو جیسے کبھی کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں 2 قدم چل کر سامنے آیا تھا۔ ملکہ کو اپنا وجود سرد پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک ہی اس نے شیلف پر پڑی ہوئی چھری اٹھا کر اس کا رخ فراست کی طرف کیا۔ ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ پیپر کر بولی تھی۔ دوپٹہ فرش پر جا گرا تھا اور اس وقت وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بس کسی طرح فراست کو یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ تھٹک کر رکا۔ دیکھو ملکہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، ساری ضروریات پوری کروں گا، روز کا 1000 روپیہ دیا کروں گا۔ تمہیں اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اندھیرے میں بھی چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح لگ رہی ہو۔ کیوں خود کو روند رہی ہو؟ اب کی بار وہ ذرا نرم انداز میں بولا تھا۔ بھوکی نگاہیں اب تک ملکہ کے وجود پر گری ہوئی تھی۔ ملکہ نے چھری پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں کہہ رہی ہوں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، وہ ایک دم اونچی آواز میں چلائی تھی۔ فراست گڑبڑا گیا۔ اچھا بکواس بند کرو، جا رہا ہوں میں۔ وہ گھبرا گیا، اسی لیے الٹے قدموں گھر سے نکل گیا۔ بیرونی دروازے سے اس کے نکلنے کی آواز آئی تو وہ تیر کی طرح باہر کی سمت لپک کی تھی۔ دروازہ بند کرتے اس نے اندر سے کنڈی لگائی اور ساتھ پڑا ٹیبل گھسیٹ کر اس نے دروازے کے سامنے کر دیا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا تھا تو اس نے لپک کر لانچ کی اکلوتی کھڑکی بند کی جو باہر گیلری میں کھلتی تھی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ کھڑکی بند کرتے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہیں پر بھی محفوظ نہیں تھی۔ بھوکے بھیڑیے ہر جگہ تھے۔ آج صبح سے پانی کے سوا کچھ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ کمزوری، نکاہت، خوف سب نے ملکہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک روتی رہی مگر اپنے ٹوٹتے وجود کو سنبھالتے آخر کار وہ اندر کمرے میں آئی تھی۔ میز پر اس کی فائل پڑی تھی۔ ملکہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ فائل کے اندر ایک کارڈ پڑا جگمگا رہا تھا، کیف خانزادہ۔ نیچے اس کا موبائل نمبر درج تھا۔ ملکہ نے دراز میں سے اپنا بٹنوں والا چھوٹا سا موبائل نکالا۔ بڑا موبائل تو وہ کب کا بیچ چکی تھی۔ سب پوچھتے ہیں کون ہے سعدی کا باپ؟ میں انہیں کیا بتاؤں کہ سعدی کس کا بچہ ہے؟ بیڈ پر سوئے ہوئے بے خبری سعدی پر نظر ڈالتے 2 آنسو ملکہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری جانب تیسری گھنٹی پر کیف نے فون اٹھا لیا۔ کون ہے؟ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ بہت مشکل
بولی تھی۔ میں بات کر رہی ہوں ملکہ، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے بامشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ دوسری جانب وہ جو پھر سے غنودگی میں جانے لگا تھا یکخلط اٹھ بیٹھا۔ نکاح مجھ سے؟ اوہ ہاں، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل اس پتے پر آ جانا، میں تمہیں میسج کر رہا ہوں۔ اس نے سنجیدہ دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ فون بند ہو گیا اور کچھ دیر بعد اسکرین پر ایک ایڈریس تھا۔ ایڈریس شہر کے ایک مشہور ہوٹل کا تھا۔ موبائل بند کرتے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر ساکت بیٹھ گئی۔ وہ سو نہیں سکتی تھی، کم از کم آج کی رات تو بالکل بھی نہیں۔ وہ پوری رات ملکہ نے آنکھوں میں کاٹی۔ اگلے دن وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر شادی کو لے کر پہنچ گئی تھی۔ سامان اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا، بس شادی کے چند جوڑے تھے جو اس نے ایک بیگ میں ڈال دیے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ہوٹل کی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس انتہائی شاندار ہوٹل میں خود کو انتہائی کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں پریشانی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا خوف بھی تھا۔ ہم یہاں پر کیوں ہیں ماما؟ شادی نے ٹوٹے پھوٹے جملے میں معصومیت سے پوچھا۔ ملکہ نے اسے زور سے خود کے ساتھ لپٹا لیا۔ ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ میں تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح بھیڑیے مجھے نوچ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ایسے لوگوں کا شکار بنو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور تبھی اسے دروازے سے وہ اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کا شاندار ڈریس پہنے اس کی چال میں غرور اور اعتماد تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دو اور افراد بھی تھے جو اس کے اسسٹنٹ لگ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی ملکہ کو دیکھ لیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے روم بک کروا لیا تھا، وہاں چلی جاتی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی ناگواری اتر آئی تھی۔ ملکہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے یہ شخص بھی زہر لگ رہا تھا جو صرف اسے اپنے نہ جانے کس غلیظ فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کاؤنٹر سے چابی لے کر وہ ایک دفعہ پھر ملکہ کے پاس آیا اور روم میں چلیے اسے حکم دیتے وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے افراد نیچے ہی کھڑے رہے تھے۔ تذبذب کے عالم میں ملکہ نے شادی کی انگلی تھامی اور اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہر قدم من بھڑکا ہو رہا تھا۔ کمرہ انتہائی شاندار تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے لمحے بھر کے لیے وہ جھجکی۔ ابھی جاؤ میڈم، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے اور بھی کئی کام نپٹانے ہیں، وہ بیزاری بھرے انداز میں بولا تھا۔ ملکہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ مجھے سے غریب لڑکی جس کا ایک بچہ بھی ہے، اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہیں یہ اسمگلنگ کرنے والے تو نہیں؟ کہیں آپ مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ تو نہیں دیں گے؟ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیف کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ میں شکل سے تمہیں اسمگلر لگتا ہوں؟ یعنی اپنے بارے میں میری کوئی اچھی رائے نہیں ہے آپ کی، لیکن پھر بھی یار اچھا خاصا ہینڈسم انسان ہوں میں، شریف دکھتا ہوں، تم کو تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو میرے بارے میں۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کرتے کیف نے دروازہ بند کیا۔ وہ خاموشی سے لب کچلنے لگی۔ نکاح کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ فی الحال بھروسہ رکھو، میرے گھر میں میری دادی بھی ہیں، میرے ڈیڈ بھی ہیں اور وہ لمحے بھر کو رکا۔ اس کے چہرے کا نرم تاثر غائب ہوا۔ ان کی وائف بھی ہیں، وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ تم وہیں رہو گی 3 مہینے تک، بس کسی کے سامنے یہ ظاہر مت کرنا کہ میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کی ہے۔ میں جو کچھ کہوں گا تم بس میری ہاں میں ہاں ملاؤ گی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ ملکہ کا وجود سٹ پڑنے لگا۔ شادی انجان آدمی کو اپنے پاس دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ کیف نے ایک نظر اس معصوم سے بچے پر ڈالی اور جیب سے باہر موبائل نکال لیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس ہوٹل میں وہ اسے کیوں لے کر آیا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور وہی سوٹ والا اسسٹنٹ اندر داخل ہوا جو کیف کے ساتھ آیا تھا۔ یہ لیجئے سر۔ اس نے چند چاکلیٹس کیف کی طرف بڑھائی تھی۔ کیف نے چاکلیٹس پکڑ لی۔ یہ لو۔ اس نے دوستانہ انداز میں وہ ساری چاکلیٹس شادی کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ شاید بھوکا تھا کہ اس نے جلدی سے چاکلیٹس پکڑ لی۔ ملکہ نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا وہ جتنا کہ وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں، تم نکاح کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ اب کی بار وہ سخت انداز میں بولا تھا۔ مولوی اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی وہ 2 افراد بھی جنہیں کیف خان زادہ گواہان کے طور پر لایا تھا۔ ملکہ کی رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ میں یہ سب کچھ کیا کر رہی ہوں؟ پتہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی سوال کر رہا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی ملکہ کے لبوں سے قبول ہے نکل گیا۔ اس نے کہا تھا، ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے مقابلے میں کیف خانزادہ بالکل نارمل تھا۔ انتہائی اطمینان سے دستخط کرتے اس نے مولوی کو اس کی فیس ادا کی تھی۔ مولوی اور دونوں گواہان کمرے سے چلے گئے تو وہ ملکہ کی سمت پلٹا۔ یہ تو ملکہ جذبات کیوں بنی ہوئی ہو؟ یہ کون سا تمہاری پہلی رخصتی ہو رہی ہے جو تم اس قدر رو رہی ہو؟ چلو اٹھو گھر چلیں، بے تاثر انداز میں کہتے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ملکہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ویسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے جیسا وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کم از کم فی الحال تو نہیں۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ شادی کی انگلی تھامے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے آنسو اس نے صاف کر لیے تھے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ لے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ بیٹھو اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے ملکہ کو دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خود کو پوچھنے سے نہ روک پائی۔ میرے گھر، کیف نے بھی مختصر جواب دیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومنے لگی اور جب رکی تو ملکہ کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ وہ کوئی محل نما گھر تھا جس کے ماتھے پر خانزادہ پیلس لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ اور جو کچھ میں کہوں تمہیں بس ہاں میں سر ہلانا ہے، یاد ہے نا؟ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے وہ نیچے اتر آیا۔ ملکہ نے بھی خاموشی سے اس کی پیروی کی تھی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ دونوں اس وسیع و عریض لانچ میں داخل ہوئے۔ کیف آ گیا تھا اور ملکہ اس کے پیچھے۔ جب اس نے کسی عورت کی آواز سنی، یہ کسے اٹھا لائے ہو کیف؟ نئی کام والی رکھی ہے کیا؟ ملکہ نے اپنی پلکیں میچی۔ ایسے برے استقبال کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بیوی ہے یہ، ملکہ نام ہے اس کا۔ کیف نے سرد انداز میں اس کا تعارف کروایا۔ جواباً کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ملکہ نے سر اٹھایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس ایک درمیانی عمر کی عورت سامنے کھڑی، بوتوں کس والا چہرہ، سفید رنگت، وہ حسین تھی اور اس کے چہرے میں حیرت حقارت کیا کچھ نہیں تھا۔ ملکہ کے لیے اس سے بالکل یقین نہیں آیا تھا کہ کیف جیسا ہینڈسم اور امیر انسان اس جیسی معمولی دکھنے والی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ تم نے شادی کر لی اور وہ بھی اس لڑکی سے؟ اس کے انداز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کس سے شادی کر لی ہے تم نے کیف؟ پھر تمہارا کوئی نیا ڈرامہ ہوگا۔ میں تمہاری اس روز کے تماشے سے عاجز آ چکا ہوں۔ آخر تم کب اپنی زندگی کو لے کر سیریس ہوگے؟ مردانہ آواز لانچ میں گونجی۔ ملکہ نے رخ موڑ کر دیکھا۔ ایک شخص آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے کمرے سے نکل رہا تھا۔ کیف اور اس شخص کے چہرے میں حیرت انگیز شباہت تھی۔ یہ میرے ڈیڈ ہیں، اس نے پیچھے مڑ کر ملکہ سے کہا تھا۔ وہ سلام بھی نہ کر سکی۔ تماشا نہیں ہے ڈیڈ، میں نے سچ مچ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ ملکہ ہے، اب یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ، وہ طمانینت بھرے انداز میں کہتے صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ ملکہ کی ٹانگوں میں سے جان نکلنے لگی۔ ننھا سادی لانچ میں ادھر ادھر کھیلنے لگا تھا۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے نئی تھی، ہاں، مگر اس کے ساتھ تو ایک بچہ بھی ہے۔ اور تمہیں ایسے ایمرجنسی کے نکاح کی ضرورت کیسے پڑی؟ یہ سب کیا تماشا ہے کیف؟ وہ آدمی بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ کیوں؟ بچے کے دشمن بن گئے ہو؟ پہلے اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ شادی نہیں کرتا، اب اگر وہ شادی کر کے آ گیا ہے تو خبردار جو اگر کسی نے اس سے کچھ کہا۔ معمر سی آواز سنتے ملکہ سر بھی نہ اٹھا سکی۔ ارے میری دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ کیف پہلی دفعہ سامنے ہو کر کسی سے ملا تھا۔ ملکہ نے دیکھا تو وہ ایک بوڑھی سی عورت تھی جو لپٹا لپٹا کر کیف کو پیار کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے ملکہ کی سمت دیکھا اور کھلتے ہوئے شادی کو ملکہ نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ آپ نے ہی بگاڑ رکھا ہے اسے، نہ جانے کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا کر لے آیا ہے اور اپنی بیوی ڈکلیئر کر رہا ہے۔ سب تماشے ہیں اس کے، میں جانتی ہوں۔ ساری والی عورت کی آواز ابھری تو دادی جان اس کی سمت مڑی تھی۔ بس کرو مہم، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ کیف نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں میں ابھی زندہ ہوں، میں خود ہی دیکھ لوں گی، اور زندہ تو اس کا باپ بھی ہے۔ وہ زیادہ بھی کچھ کہتی مگر کیف اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لائیے پراپرٹی کا کاغذات ڈیڈ، آپ نے کہا تھا نا تب تک بزنس میرے نام نہیں کریں گے جب تک میں شادی نہیں کر لیتا۔ تو دیکھیے میں نے کر لی شادی، میرے پاس نکاح نامہ بھی ہے۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ایک لمحے میں ہی ملکہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ ہمدردی میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کا اپنا لالچ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ پراپرٹی کے حصول کے لیے کیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟
میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوگے تب میں تمہیں پراپرٹی میں حصہ دوں گا۔ تم اپنی مرضی سے نہ جانے کس لڑکی کو یہاں لے آئے ہو۔ محمود صاحب بری طرح سے جھنجھلائے تھے۔ کیف نے کندھے اچکائے۔ شادی میں نے کرنی ہے، آپ نے نہیں۔ ہاں، آپ کو اگر تیسری شادی کا شوق ہے تو آپ اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کر لیں، مگر میں آپ کو بات سے مکرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا تھا شادی کر لو تو پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیف ٹھیک کہہ رہا تھا۔ محمود، اگر میری بیوی کی باتوں میں آئے بغیر کیف کے حصے کی پراپرٹی اس کے نام کر دو تو بہتر ہوگا، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جائیداد میں اس کے نام پر منتقل کر سکتی ہوں۔ آخر کو یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو تمہارے اور تمہاری بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اس وقت جائیداد کیف کے نام پر کر دو۔ دادی جان کڑک آواز میں بولی تھی۔ کیف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سارے تماشے کا حصہ بنی ہوئی کھڑی تھی۔ کس خوبصورت سے کیف خانزادے نے اسے استعمال کیا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ بھاڑ میں جائے یہ شخص، میں اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی اچھی جگہ فلیٹ خریدوں گی اور سادی کی پرورش کروں گی۔ اس نے اپنے ذہن میں پلان ترتیب دیا۔ وہ اپنے ہی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ ماڈرن عورت زور زور سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم، تم خاموش رہو، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے۔ دادی جان نے اس عورت کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ شاید اس کی سوتیلی ماں تھی۔ محمود خانزادہ غصے سے پیر پٹکتے گھر سے نکل گئے تھے اور ماہم خانزادہ واپس کمرے کی سمت مڑ گئی تھی۔ صرف دادی جان وہاں رہ گئی تھی۔ تھینک یو دادی جان۔ وہ ایک دفعہ بھی پھر سے اپنی دادی سے لپٹا۔ تھینک یو کے بچے، لڑکی تو بہت پیاری ہے، کیا یہ بچہ اس کا ہے؟ ملکہ آپ نے متعلق ہونے والا سوال جواب سن رہی تھی۔ کیف نے سر ہلایا۔ ہاں، بیوہ ہے۔ یہ وہ سیب ختم کر چکا تھا۔ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، اسے کسی کمرے میں ٹھہرا دیں گی آپ پلیز؟ وہ ہاتھ ہلاتے لانچ سے باہر نکل گیا۔ ملکہ کو اپنا آپ انتہائی حقیر کیڑے جیسا لگ رہا تھا۔ بھوک سے اب اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دادی جان نے پاس آ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بیوہ سے نکاح کرنا تو سنت ہے، کتنا اچھا کام کیا ہے کیف نے۔ آؤ کمرے میں چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی۔ دادی جان اسے کیف کے کمرے میں لے آئی تھی۔ تم نہا دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، اس کے بعد تم تیار ہو جانا۔ نکاح کے بعد پہلی دفعہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے سجا سنورا ہونا چاہیے۔ دادی کی بات پر وہ بری طرح سے گھبرائی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پہلے کیف سے اس بارے میں بات کر لیں۔ وہ پریشان تھی مگر دادی جان نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، نیچے بہت ملازم آئے ہیں، وہ اسے سنبھال لیں گی۔ شام ہو رہی ہے، کیف بس آنے والا ہی ہوگا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ ملکہ جس بزر ہوتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ کھانے کا ٹرے اور ایک انتہائی خوبصورت کامدار جوڑا دے گئی تھی۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیف صاحب کی دادی جان کے نکاح کا جوڑا ہے، انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں۔ ملکہ کا دل چاہا اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ ایسا کچھ تھا ہی نہیں جسے دادی جان سمجھ رہی تھی۔ ملازمہ کمرے سے نکل گئی تو اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، نیچے لانچ میں سادی نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ملازمہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بڑا خوش تھا، اطمینان بھرا۔ سانس لے کر وہ پلٹی۔ خود اس کی بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ ٹوٹے پرانے والے انداز میں اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب رکی جب اس نے ٹرے میں موجود ہر چیز ختم کر دی۔ خالی برتن دیکھ کر اسے شرمندگی سی ہوئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کیف بس آنے والا ہے۔ ماں تو اس کی زندہ ہے نہیں اور باپ کو اس کی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں ہی ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ اس کی زندگی کے یہ لمحے بڑے خاص ہیں۔ جاؤ، جلدی جا کر کپڑے بدلو۔ دادی جان کی آواز پر وہ چونکی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، میں کوئی عام دلہن نہیں ہوں۔ اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ دادی جان نے جوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے باتھ روم کی سمت دھکیل دیا تھا۔ ملکہ کا دل ڈوبنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سرخ جوڑا پہن کے باتھ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ میں کیف کو بتا دوں گی کہ دادی جان نے زبردستی مجھے یہ پہنایا تھا۔ وہ دونوں اطراف سے بھاری لہنگا اٹھائے واش روم سے باہر نکلی۔ واہ، یہاں تو پوری تیاری چل رہی ہے شادی کی رات منائے جانے کی۔ کیف کی طنزیہ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا اور اب صوفے پر بیٹھا اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ دادی جان نے بہت مجبور کیا تھا، میں بھی چینج کر لیتی ہوں۔ وہ واپس پلٹی۔ اب رک جاؤ، دیکھ لینے دو کیا چاہیے، اس کے بدلے منہ دکھائی بھی 3 کروڑ روپے دے رہا ہوں۔
کیا تمہیں اس شادی کو حقیقی شادی میں بدلنا ہے؟ کیف کی آواز گمبھیر ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے آن پاس آ کھڑا ہو گیا تھا۔ ملکہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں کیے۔ اگر آپ نے پراپرٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا تو پراپرٹی تو اب آپ کو مل گئی ہوگی۔ آپ مجھے جانے دیں۔ وہ ملتا جائے یا انداز میں بولی تھی۔ کیف نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں وہ گھسٹ ڈھا رہی تھی۔ ابھی پیپر میرے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئے، کچھ دن لگیں گے، اور رہی بات تمہاری رقم، وہ میں کام ختم ہونے کے بعد ہی تمہیں دوں گا۔ ہاں، مزید کوئی اور ڈیمانڈ ہے تو کہو، میں پوری کر دیتا ہوں۔ وہ فراخ دلی سے بولتا اس کی سمت جھکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شرم کریں آپ کچھ، ہماری شادی صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ اس کی بات پر کیف کا مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تو پھر یہ دلہن بن کر میرے سامنے کیوں کھڑی ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تو میں کہا تھا کسی اور کمرے میں رہنے جاؤ، جا کر چینج کر کے آؤ، سخت انداز میں کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ ملکہ نے سر جھٹکا۔ یہ شخص بات بات پر بے عزتی کرنے والے کا فن جانتا تھا، اور اب اسے اس بے عزتی کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی جب تک اسے پیسے نہیں مل جاتے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو کیف بیڈ پر نیم دراز تھا۔ سو جاؤ یہیں پر، اب تمہارا بیٹا نیچے ہے، دادی اس کا خیال رکھ لیں گی۔ اس نے کیف کو کہتے سنا، مگر اسے اگنور کرتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ یہاں شادی کے لیے آئی تھی تو شادی کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اسے ایک ملازمہ کی گود میں نظر آیا، گہری نیند میں سویا ہوا۔ بڑی بی بی نے کہا ہے کہ میں بچے کو ان کے کمرے میں سلا دوں، اسی لیے میں اسے وہاں لے کر جا رہی ہوں۔ ملازمہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر ان بڑے لوگوں کے بیچ میں وہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ اندر آ کر سو جاؤ، دروازہ بند کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ کیف نے بیزار انداز میں کہا تو وہ دروازہ بند کرتے واپس ہوتے ہوئے انداز میں اس نے بیڈ کو دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بچے اور تمہارے چہرے میں کافی فرق ہے۔ تم نے اس کے باپ کے بارے میں نہیں بتایا، کون تھا وہ؟ جہیز نے موبائل پر نگاہیں جمائے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ سرتا پارلر اٹھی۔ آپ کو اس بات سے کیا مطلب؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ سکر سمٹ کر صوفے پر لپٹے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کل رات بھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں سوئی تھی، تو اب زبردستی سے آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ اگلی صبح کیف نے اس کا کندھا ہلا کر اسے اٹھایا۔ میں آفس جا رہا ہوں، گھر میں کوئی بھی پوچھے تو کانٹریکٹ میرج کے بارے میں نہیں بتانا۔ ملکہ نے سوئی جاگی سی کیفیت میں سر ہلا دیا۔ شادی کا خیال آتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو شادی اسے لانچ میں کھیلتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے کپڑے کسی نے بدل دیے تھے اور وہ خوشی سے فٹ بال کھیل رہا تھا۔ دادی جان اس کے پاس ہی تھی۔ شادی بہت خوش ہے، میں نے اس کے لیے ایک نینی کو آج بلوا لیا ہے، تم اس کی فکر مت کرنا۔ ملکہ کا دل تشکر کے احساس سے ڈوبنے لگا۔ اس سے دادی جان بہت اچھی لگتی تھی۔ بنا کہے انہوں نے جیسے اس کے ہر مسئلے کو اپنا سمجھ لیا تھا۔ خوف آتا تھا اسے تو بس ماہم بیگم سے۔ وہ اسے یوں دیکھتی جیسے کھا ہی جائیں گی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ دائیں بائیں ہو جایا کرتی تھی۔ اس رات کیف گھر واپس آیا ہی نہیں، بلکہ وہ اگلے 1 ہفتے تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ بے تابی سے اس کی واپسی کی منتظر تھی کہ وہ آئے تو اپنی رقم لے کر وہ اس گھر سے جا سکے، اور جس روز کیف آیا تو ایسا تماشا لگا کہ وہ خود دنگ رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں شادی کو سلانے کے بعد اس کے کھلونے سمیٹ رہی تھی جب اسے نیچے سے آتی آوازوں نے متوجہ کیا۔ محمود، میں کہتی ہوں پوچھے اس سے وہ لڑکی کون ہے؟ شکل سے اور عادتوں سے تو کام والی ماسی لگتی ہے۔ آپ اپنی دولت اس کے نام کریں، اور وہ نہ جانے کس کا بچہ ساتھ ہے لے کر آئی ہوئی ہے۔ آدھی پراپرٹی آپ کو اس کے نام بھی کرنی پڑ جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں 2 تھپڑ لگائیں اسے اور نکالیں اس گھر سے اور اس کیف کو بھی۔ یہ ماہم بیگم کی آواز تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ کیف سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ ڈیڈ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو کہیں میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرے، کاغذات پر دستخط کرے، مجھے ایک ڈیل فائنل کرنی ہے۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، مگر ماہم بیگم آج شدید تپش میں تھی۔ صوفے پر بیٹھے محمود صاحب کے سامنے سے انہوں نے فائل اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ ایک ڈھیلا نہیں ملے گا تمہیں، بالکل اپنی ماں کی طرح بدذات اور ڈھیٹ ہو۔ مر کیوں نہیں جاتے ہو تم جس طرح وہ مر گئی تھی؟ ماہم بیگم نے یکدم چلا کر کہا تھا۔ کیف کی برداشت ختم ہوئی۔ اس نے یکدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ماہم بیگم کا گلا دبوچ لیا تھا۔ میری ماں کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرے، انہیں مارنے والی بھی آپ تھی، آپ نے مارا تھا انہیں۔ وہ یکدم چلاتا تھا۔
सोफे पर बैठे महमूद साहब भपक कर उठ पीछे हट जाओ कैफ, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो महम से? अगर तुम इसे अपनी माँ नहीं मानते तो वो तुम्हारी खाला भी है, कुछ शर्म करो। इन्होंने कैफ को पीछे छड़ाता था। खाला नहीं है मेरी, डाइन है डाइन। उन्होंने सिर्फ आपकी दौलत के लिए आपको अपने जाल में फंसाया, जबकि इस औरत की बहन आपकी बीवी थी। भूल गए हैं आप वो वक्त जब ये दो महीने इस घर में आकर रुका करती थी? इस औरत के चक्कर में आकर आप मेरी माँ को मारा करते थे और फिर आखिरकार वो मर गई। गुनाह तो उन्होंने किया है, घटिया हैं आप दोनों। चिताक एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ महमूद साहब का हाथ कैफ के चेहरे पर पड़ा था। वो साकित रह गया। खुद महमूद साहब भी पछताए। आई एम सॉरी कैफ, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। तुम्हारी माँ की मौत कुदरती तौर पर हुई थी। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कैफ को संभालना चाहा, मगर इसके सुर्ख पड़ती आंखों ने महमूद साहब को बता दिया था कि वो गलती कर चुके हैं। इट्स ओके कैफ, मैं दस्तखत कर रहा हूँ। मैं पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम मुंतकिल कर रहा हूँ। उन्होंने महम बेगम के हाथ से फाइल खींची। लब भींचते वो 2 कदम पीछे हटा। दस्तखत तो आपको अब करने ही हैं, वरना इस शहर में आपकी जितनी प्रॉपर्टी मौजूद है मैं सबको आग लगा दूंगा और मैं अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में आप दोनों को अंदर करवाऊंगा। वो चुबा चुबा कर कहता बर्दाश्त की आखिरी हदों पर था। महमूद साहब ने घबराए हुए अंदाज में जल्दी जल्दी दस्तखत करके फाइल इसके सामने कि कूल डाउन कैफ, भूल जाओ इस सब को। मज़ीद भी कुछ कहना नहीं चाहते थे, मगर वो छपटने वाले अंदाज में फाइलें इनके हाथ से छीनता एक कहर बाहर निगाह महम बेगम पर डालता ऊपर की सीमत पर गया था। नीचे वो एक बार फिर कह रही थी, चिल्ला रही थी, मगर कैफ ने इस बार पलटकर नहीं देखा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वो जो साकित खड़ी थी यकदम कांप कर रह गई। कैफ की आंखें लहू छलका रही थी। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तमाशा देख रही थी? सर्द अंदाज में कहते इसने फाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। शर्ट के बटन खोलते इसने शर्ट उतार दूर उछाली। मलका ने अपनी नजरें चुराई। इधर आओ, मेरा सर दुबाओ। सोफे पर बैठते इसने मलका को हुक्म दिया था, जिस पर होती हुई वो चंद कदम चलकर आगे आई। कैफ के जिस्म पर शर्ट नादिर थी और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ना चाहते हुए भी वो इसका सर दुबाने लगी। बैठ जाओ, बराबर में खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। इसने सर दुबाती मलका की कलाई पकड़कर इसे अपने बराबर गिराया था। वो अपनी ही चौक में इससे टकराई। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। आप मुझे मेरे पैसे दे दें, मुझे जाना है। घबराहट में इसने एकदम कैफ की दुखती रग पर हाथ रखा था। वो भड़क कर इसके जाने पलटा। भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ, मगर तुम भलाई के लायक नहीं। तुम सारी औरतें ऐसी ही होती हो ना। कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने तुमसे निकाह भी किया है, और निकाह का मतलब जानती हो ना। इसने एकदम इससे दोनों कंधों से दबोचा था। मलका की आंखों में आंसू आए। ये सब गलत है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मगर कैफ, वो तो जैसे आपे से ही बाहर होने लगा था। लॉन्च में होने वाली सारी बातों का गुस्सा इसके अंदर लावा बनकर पक रहा था, और इस गुस्से को उतारने के लिए बस एक ही सूरत नजर आ रही थी इसे, और वो तुम थी मलका। देख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, पहले तुम निकाह की शराइत तो पूरी करो। कैफ की बात पर वो सर ता पाँव लरस कर रह गई थी। खुटी खुटी सिसकियों के दरमियान इसने एक दफ़ा फिर कैफ को इसकी हदूद याद करवाना चाही, मगर वो बेबस थी। शादी के लिए इसे सब कुछ बर्दाश्त करना ही था। इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो किन लोगों में आप हंसी थी। सुबह इसकी आंख खुली तो बेड के पोस्ट के साथ सर टकाए साकित बैठी थी। गहरी सांस लेते वो उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी, मैं कल रात बहुत गुस्से में था। सर्द अंदाज में कहते इसने उठकर अपनी शर्ट पहनी। वो कुछ नहीं बोली। मैं पैसे आज तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो इसे जानबूझकर मुखातिब कर रहा था, मगर वो खामोश बैठी रही। यहाँ तक कि वो रो भी नहीं रही थी। बल्कि शादी किसका बच्चा है? ये तुम्हारी पहली शादी थी ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? वो इसके बारे में सारी हकीकत जान गया था। मलका ने बामुश्किल रुख मोड़कर देखा। वो शर्ट के बटन अधूरे छोड़कर बेड पर इसके बराबर आकर बैठ गया था। इसकी गहरी निगाहें मलका के वजूद का जायजा ले रही थी। इसने बेबसी से आंखें मींची।
तुम कंवारी थी, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम बेवा हो, शादी तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, वो नर्म आवाज़ में पूछ रहा था। मलका सिसक पड़ी। हाँ, वो मेरा बेटा नहीं है। जब मैं छोटी थी मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, तब चाची जानबूझकर अपने घर ले गई। मैं किसी नुकरानी की तरह इनके घर में पलती रही। चाची की एक बेटी थी, मेरी हम उम्र मिनाहिल, हर चीज़ इसे मिलती और मुझे इसकी उतरन। मैं खामोशी से ज़िंदगी गुजार रही थी और गुजारती रही, मगर मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। मेरे लिए रिश्ते आते मगर चाची इनकार कर देती। वो मुझ जैसे मुफ्त की नुकरानी को हाथ से जाने कैसे दे सकती थी। और जब मैं 20 साल की हुई तो वो एक लम्हे के लिए रुकी थी। इसके हाथ लरस रहे थे। कैफ ने आहिस्ती से इसका हाथ थामा। मलका ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, वो जैसे अपना सब कुछ हार चुकी थी। एक रात चाची मेरे कमरे में आई। वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग मर ही जा रहे हैं, चाचा शहर में ही रहेंगे। मरी में चाचा जान का एक रेस्ट हाउस था। सवाल जवाब मैं नहीं कर सकती थी, सो खामोशी से चाची और मिनाहिल के साथ मरी में आ गई। मिनाहिल इन दोनों बड़ी सी चादर ओढ़ कर रखती थी। मुझे यूं लगा जैसे वो बीमार है, पर मैं सवाल नहीं कर सकती थी। मेरा कॉलेज अधूरा रह गया। मरी आकर मुझे पता चला कि चाची जान वहाँ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 9 महीने के लिए आई थी। और मरी पहुँचने के बाद जब मिनाहिल ने चादर उतारी तो मैं ये देखकर दंग रह गई। वो प्रेग्नेंट थी। चंद माह का हमल नजर आ रहा था। कोई और तो ना पहचान सका, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं पहचान गई थी। ये क्या है, मेरे लबों से निकला। चाची ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर चढ़ दिया। खबरदार, जो किसी ने सामने नाम लिया। मिनाहिल से गलती हुई थी। मैंने लाख कोशिश की कि बच्चे को ज़ाया करवा दो, मगर मैं नहीं करवा सकी। तुम जानती हो ना, मिनाहिल की अभी शादी नहीं हुई। अगर ये वहाँ रहती तो लोग इसके बारे में क्या क्या बातें करते। इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गई हूँ। तुम्हारे चाचा जान से मैंने बहाना बनाया है कि मिनाहिल को आबो हवा की तब्दीली की ज़रूरत है। वो ज़्यादा कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। चंद माह बाद जब मिनाहिल का बच्चा पैदा हो जाएगा, तब हम यहाँ से वापस शहर चले जाएंगे, लेकिन तब तक तुम एक लफ्ज़ भी नहीं निकालोगी। चाची जान ने पहले गुस्सा किया और बाद में मेरी मिन्नत समाजी शुरू कर दी। मैं दंग रह गई, मगर मैं उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती थी। मैं खामोश ही रही। चाची जान ने मरी के रेस्ट हाउस में मौजूद वाहिद मुलाजिम को निकाल दिया। सारे काम तो मुझसे करवाती रही। चंद महीने गुजरे और मिनाहिल ने मरी के ही एक हस्पताल में बेटे को जन्म दिया। चची जान हस्पताल मुझे साथ लेकर गई थी। शादी की पैदाइश नॉर्मल हुई थी, इसलिए मिनाहिल की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हस्पताल में वो 2 दिन सुकून से गुजरे। मैं पूछना था चाहती थी कि अब चाची जान इस बच्चे का क्या करेंगी। मुझे खौफ था कहीं वो इसे यतीम खाने में ना डाल दें। मगर एक रोज़ चाची जान ने इस नन्हे से बच्चे को मेरी गोद में थमाया और मुझे कहा, मिनाहिल को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैं इसका डिस्चार्ज कार्ड बनवा कर आ रही हूँ। तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो। बच्चे को लेकर मैं अस्पताल में टहलने लगी। मिनाहिल इस वक्त अपने कमरे में थी। चाची जान ने खुद ही मुझे कहा था कि फ़िलहाल मिनाहिल के सामने बच्चे को ज़्यादा नहीं लेकर जाना, वरना वो इसे छोड़ने पर तैयार नहीं होगी। मैं बच्चे को लेकर अस्पताल के पिछली तरफ निकल आई। मुझे काफ़ी देर गुजर गई। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि चाची ने डिस्चार्ज कार्ड बनवा लिया होगा, तब मैं बच्चे को लेकर वापस आई। मगर कमरे में ना तो मिनाहिल थी, ना ही चाची। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। काउंटर पर पूछा तो उन्होंने कहा कि चाची जान तो मिनाहिल को लेकर घर वापस जा चुकी हैं। धड़कते दिल के साथ मैं छोटे से बच्चे को लेकर जब रेस्ट हाउस पहुंची तो एक नई मुसीबत मेरी मुंतज़िर थी। रेस्ट हाउस पर ताला लगा था। मेरे पास मोबाइल नहीं था। शुक्र है कि पर्स में कुछ पैसे मौजूद थे। मैं नहीं जानती थी चाची कहाँ गई। मैंने हर जगह पता कर लिया। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। रेस्ट हाउस के सामने दिल्ली बेंच पर मैंने वो पूरी रात काटी। मेरी गोद में नन्हा सा सादी बुरी तरह से रो रहा था। अभी लग रहा था मरी में मैं किसी को जानती भी नहीं थी कि किसी का ठिकाना मांगती। मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने अपने पैसों से शहर वापसी का टिकट लिया और जब मैं घर पहुंची तो एक नई क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। चची और मिनाहिल मुझसे पहले ही वापस आ गई थी। मैं घर में दाखिल हुई तो चची मुझे देखते ही यकदम मेरी तरफ लपकी। ना हंजार कहाँ चली गई थी? आज वापस आई है अपने गुनाह का सबूत लेकर। ये दिन दुखाने के लिए तुझे मैंने पाला था। इनके अल्फाज ने मुझे ज़मीन में धंसा दिया। तब मुझे पता चला कि जब चाची मिनाहिल और मुझे लेकर मरी गई तो उन्होंने चाचा जान को कहानी सुना दी थी कि मैं मरी से भाग गई हूँ और ये बच्चा जो मिनाहिल का था वो बच्चा मेरा बनाकर चाचा के सामने पेश कर रही थी। चाची और चाचा जान ने मुझे बहुत मारा और जब मैंने मिनाहिल का नाम लिया तो चाचा जान ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया।
جو کہ میں بدکردار تھی اور میری گود میں ایک بچہ تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا یہ بتانے کے لیے کہ بچہ مناہل کا ہے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری بات نہیں مانی۔ میں اس بچے کو کہیں پھینک دینا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی، مگر پھر میں نے سوچا کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میری زندگی میں اور تو کوئی تھا نہیں۔ میں نے اس کا نام سعدی رکھا اور اسے لے کر چل پڑی۔ ایک کالج کی دوست کے گھر کچھ دن کے لیے پناہ ملی، مگر وہاں بھی بن بہائی ماں کے طعنے میرے گلے پڑنے لگے۔ دوست نے چند پیسے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر دوسرا گھر، تیسرا۔ میں کرائے کے مختلف فلیٹس بدلتی رہی، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی رہی اور شادی 3 سال کا ہو گیا۔ آپ نے صحیح کہا، میری پہلی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ میری پہلی شادی تھی اور آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ تھکے ہوئے انداز میں بولتی بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ کیف کا وجود پچھتاوے میں گھرنے لگا۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ وہ تو خود حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ اب پلیز یہاں سے چلے جائیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ گھٹنوں میں سر چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیف نہ جاتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مزید اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خوش اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ آج سے اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ آخرکار اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ڈیل فائنل کرتے وہ بھی بے حد خوش تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرنے سے پہلے اس نے اپنی ماں کی تصویر نکالی تھی۔ یہ تصویر اس نے فیملی البم میں سے چرا کر اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر رکھی تھی۔ ڈیڈ کو کبھی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن اب حقیقت ہے کہ میں بھی موو آن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، اب بھی معاف کر دیجیے گا۔ مسکراتے ہوئے کیف نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ایک دلکش سراپا اس کی نگاہوں کے آگے لہرایا۔ جو زیادہ حتیہ اس کی ماں کے ساتھ ہوئی تھی، وہ زیادتیاں وہ ملکہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملکہ کا بینک اکاؤنٹ اس کے پاس محفوظ تھا۔ 3 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ وہ زیر لب مسکرایا اور واپسی کے لیے اٹھایا۔ لانچ میں دادی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ کل لڑائی کے دوران تم نے جو کچھ اپنے باپ کو کہا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا تمہاری ماں کو مارنے والی اس کی اپنی بہن تھی؟ انہوں نے غمگین آواز میں پوچھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ مسکرایا۔ آپ جانتی ہیں نا ماہم ڈیڈ کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے جان بوجھ کے اس گھر میں رہنا شروع کیا۔ ڈیڈ کی توجہ موم پر سے کم ہوتی چلی گئی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ یہ قتل واضح طور پر نہیں تھا، مگر جب کوئی کسی کو نظر انداز کرے تو وہ شخص یوں ہی دنیا چھوڑ جاتا ہے نا۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ دادی جان نے گہری سانس لی۔ ہاں ایسا ہی ہے، تمہارے باپ کو زندگی بھر سکون نہیں آیا، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سب بھی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اس لڑکی کے ساتھ تم نے بہت غلط کیا، تمہیں اسے یوں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ وہ جو اوپر کی سمت جانے کے لیے اٹھ رہا تھا دادی جان کی بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ کون سی لڑکی؟ ملکہ؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ دادی جان نے سر ہلایا۔ ہاں، پچھلے 1 ہفتے میں اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ وہ دل کی بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کا بیٹا باپ کی محبت کو ترسا ہوا بچہ تھا۔ وہ مجھے لگا تھا تم دونوں خوش رہو گے، مگر آج جب اس نے مجھے بتایا کہ تم دونوں کی شادی تو بس ایک کانٹریکٹ میرج تھی اور تم نے اسے دھوکہ دیا ہے، پیسے نہیں دیے، تو وہ یہاں سے چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ کیف کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آخر وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ کیف کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ کچھ دیر پہلے تو اس نے خود سے عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زمانے بھر کی خوشیاں دے گا جس نے صرف درد اور تکلیفیں ہی دیکھی تھیں، مگر اب جیب میں سے موبائل نکالتے اس نے چوکیدار کا نمبر ملایا۔ چوکیدار کو اس کے جانے کا پتہ تھا، مگر وہ کہاں گئی تھی اس بات سے وہ بھی انجان تھا۔ CCTV کی ریکارڈز نکالے، جلدی وہ فون پر ہی دھارا۔ پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشدگی کی اطلاع دیتے وہ بری طرح پریشان اٹھا تھا۔ تم نے تو اس سے کانٹریکٹ میرج کی تھی، تو پھر اب اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آئینے میں اس کے عکس نے کیف سے سوال کیا تھا۔ وہ پریشان سا رہا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام تک اس کی حالت گیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ملکہ کے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی رہائش نہیں۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ رات کے 4 بجے تھے۔ وہ کئی سڑکوں اور گلیاں چھان چکا تھا جب اسے پولیس اسٹیشن سے کال موصول ہوئی۔ آپ کی بتائی ہوئی لڑکی مل گئی ہے سر، وہ سڑک کے کنارے اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے، آپ کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق ہی لگتی ہے، آپ آ کر شناخت کر لیں۔
वो किसी अंधी और तूफान की तरह थाने की सिमत भागा था और वो वहीं थी, सियासदार को खुद पर लिपटे, खौफ से थर-थर कांपते हुए साथी को इसने अपनी गोद में सुला रखा था। वो किसी से भी मिले बगैर सीधा इसकी सिमत आया। ये सब क्यों किया मल्का? जहाँ मुझ पर इतना भरोसा किया था वहाँ कुछ वक्त और कर लेती। मल्का ने कर्ब से आंखें मीची। वो धीरे से इसके बराबर बेंच पर बैठा था। क्या ये थाना, ये हवालात मेरे घर से ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए? वो भीगे हुए लहजे में सवाल कर रहा था। मल्का ने रुख मोड़ा। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। आप ही बताएं, क्या कोई ऐसी जगह है? ना मेरे सगे रिश्तेदारों का घर इस लायक था और ना ही आपका। वो रो पड़ी थी। कैफ ने गहरी सांस लेते इसे अपने साथ लगाया। तुम मेरी बीवी हो मल्का। बेशक मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, मगर आज से अभी से मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सादे को बाप का प्यार देना चाहता हूँ। मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ और मैं जानता हूँ ब्रोकन फैमिली का दुख क्या होता है। क्या मेरा तुम साथ दोगी? वो हाथ बढ़ाए पूछ रहा था। इसकी आंखों में कर्ब छलक रहा था। मलका ने एक नज़र गोद में सोते हुए सादी पर डाली और दूसरी निगाह साथ बैठे शख्स पर जिसने इसे कभी कोई तकलीफ नहीं दी थी। बस वो तो खुद अपने मसाइल में उलझा हुआ था। घर चलो, डैड और माँ हम इस घर से जा चुके हैं। दादी जान के बकौल वो मेरा सामना नहीं कर सकते। अब इस घर में सिर्फ मैं हूँ, दादी जान है और तुम्हारा रास्ता तकता है। मेरा कमरा प्लीज़, मुझे इनकार मत करना। वो उम्मीद भरे लहजे में सवाल कर रहा था। सर जी, आपको आपकी बीवी मिल गई, शुक्र अदा करें। आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं, पुलिस इंस्पेक्टर ने आवाज़ लगाकर कहा था। मलका ने गहरी सांस ली। ज़माना वाकई बहुत ख़राब था। वो जानती थी इससे एक महफूज साहिबान की ज़रूरत थी और जो इसके पीछे दौड़ता हुआ यहाँ तक आ गया था वो इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ने वाला था। ये बात तो मलका अब जान ही चुकी थी। अपना हाथ कैफ के बड़े हुए हाथ में थमाते वो मुस्कुरा दी थी।